الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر صدق اللہ العظیم۔ معزز ناظرین، آج کی ویڈیو میں جو سورہ بقرہ کی آیت بر کے نام سے جو مشہور آیت ہے وہ میں نے تلاوت کی ہے۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے صاف اور کلیئر انداز میں بتایا ہے کہ انسان کی فلاح اور سعادت کا راستہ کون سا ہے اور انسان کی ناکامی اور نامرادی کا راستہ کون سا ہے۔ آگے انسان کی مرضی ہے، اس کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق بھی بڑا کھول کر صاف اور واضح طور پر بیان کر دیا، اور جو کفر کا راستہ ہے، شیطان کا راستہ ہے، وہ بھی اس کی آنکھوں کے سامنے کھلا ہے۔ اب اس کی اپنی مرضی ہے، اب وہ اپنے اختیار سے چاہے تو ہدایت کا راستہ اختیار کر لے اور چاہے کفر و ضلالت کا راستہ اختیار کر لے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا، اور اسی اختیار کے اندر ہی انسان کی آزمائش ہے۔ یہ اختیار اگر ختم ہو جائے، انسان کے ذہن میں بعض اوقات یہ خیال آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، ہر چیز پر غالب ہے، وہ اگر کون کہے تو ہر چیز جو ہے وہ فیکون وہ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں نہیں سب لوگوں کو مسلمان کر دیتا اور اپنی اطاعت پہ مجبور کر دیتا؟ تو یہ اللہ کی نافرمانی، اللہ کے حکموں کی نافرمانیاں جو آئے روز ہو رہی ہیں، یہ نہ ہوں تو اللہ تعالیٰ کیوں اس کو برداشت کر رہا ہے؟ معزز ناظرین، اگر اس طریقے سے سب کچھ اس نے کرنا ہوتا تو اس کے فرشتے بڑی تعداد کے اندر موجود ہیں، اس کی اور بھی بہت زیادہ مخلوقات موجود ہیں جو شب و روز اس کی حمد و ثنا اور اس کی عبادت میں مصروف ہیں، لیکن ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اختیار نہیں دیا۔ تو انسان کو جب اختیار دیا گیا ہے تو اس کو آزمائش میں ڈالا گیا، پھر امتحان کس چیز کا؟ اسی چیز اختیار دینے کے بعد ہی تو امتحان لیا گیا ہے۔ تو اسی امتحان کے بل بوتے پر انسان کو افضل قرار دیا گیا ہے، اس کو سب سے افضل ترین مخلوق قرار دیا گیا ہے، اور اگر یہ اپنے اختیار سے اچھے کام کرتا ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا، اس کو انعامات سے نوازے گا۔ اگر یہ اپنے اختیار سے غلط راستے کو اختیار کرتا ہے تو اس میں اللہ کا قصور نہیں ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہ جبر نہیں کیا کہ وہ زبردستی اس کو ہدایت کے راستے پر لے آئے، بلکہ اس نے مکمل طور پر اس کو اختیار دے دیا، اور قرآن میں ارشاد فرما دیا کہ اب تمہاری اپنی مرضی ہے، تم شکر کا راستہ اختیار کرو یا کفر کا راستہ اختیار کرو۔ اور ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے اچھے انداز کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے کو مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو چند تم رسمی قسم کی عبادات سر انجام دیتے ہو، مثلا نماز پڑھ لیتے ہو، صدقہ و خیرات کر دیتے ہو، روزے رکھ لیتے ہو، حج کر لیتے ہو، اور ظاہری جو نیکی کا لبادہ تم نے اوڑھ رکھا ہے شکل و صورت کے اندر بھی اور اعمال کے اندر بھی، اس سے اللہ کو کچھ غرض نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو حقیقی نیکی چاہتا ہے، اور حقیقی نیکی کیا ہے؟ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ حقیقی نیکی یہ ہے
کوئی اللہ پر ایمان لے آئے، وہ حقیقی ایمان لے آئے۔ حقیقی ایمان کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے قانونی ایمان، ایک ہوتا ہے حقیقی ایمان۔ قانونی ایمان یہ ہوتا ہے کہ جو آدمی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیتا ہے اور وہ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے، مسلمانوں پر اس کی جان مال اور عزت حرام کر دی جاتی ہے، اس کو تمام تر حقوق حاصل ہو جاتے ہیں جو ایک مسلم سوسائٹی میں ایک مسلمان کو دیے جاتے ہیں، اور یہ وہ قانونی طور پر مسلمان ہو گیا ہے۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے دل کے اندر بھی ایمان داخل ہو گیا ہے۔ دل کا ایمان اور ہے اور قانونی ایمان اور ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی مجلس کے اندر تشریف فرما تھے، تو کچھ عرابی آئے، انہوں نے آ کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایمان لے آئے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم اسلام تو ضرور لے آئے ہو لیکن ایمان ابھی تک تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام اور ہے، ایمان اور ہے۔ جو بندہ اسلام قبول کرتا ہے ضروری نہیں کہ وہ مومن بھی ہو جائے، اور جو بندہ مومن ہوتا ہے وہ مسلم بھی ہوتا ہے۔ تو مومن کون ہوتا ہے؟ جس کے دل کے اندر، دل کی اتھاہ گہرائیوں کے اندر ایمان اتر جائے، یعنی اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یعنی اس کی زبان جو ہے وہ اسلام کو قبول کرے اور اس کا دل کے اندر وہ اتر جائے، اور اس کا دل جو ہے اس بات کی گواہی دے دے کہ میں اللہ پر حقیقت میں ایمان لے آیا ہوں۔ جب آدمی اللہ پر ایمان لے آتا ہے پھر وہ اس چیز کی پرواہ نہیں کرتا کہ مجھے اللہ نے جو حکم دیا ہے اگر میں اس حکم کو سر انجام دوں گا تو اس میں مجھے نفع ہوگا کہ نقصان ہوگا، اس میں مجھے فائدہ ہوگا کہ نقصان ہوگا، اس میں میرا اپنا فائدہ بھی ہے کہ نہیں ہے۔ وہ دیکھے گا کہ اللہ کی رضا کیا ہے، وہ اپنے فائدے کو نہیں دیکھے گا، اپنے نقصان کو نہیں دیکھے گا، وہ یہ دیکھے گا کہ اللہ کی رضا کیا ہے، اللہ کس چیز سے خوش ہوتا ہے، اللہ کی رضا کس کام کے اندر ہے، کیونکہ وہ اللہ پر ایمان لے آیا ہے، اس لیے پھر وہ اللہ کے حکم کی تعمیل کرتا ہے۔